مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے 2-3 دنوں سے ایک خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ موجودہ دور میں اس جملے کی معنویت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہے کہ مختلف ذرائع سے، مختلف صورتوں سے قرآن پاک میں اور دین میں شک و شبہات ڈالنے والے لوگ شک و شبہات ڈالتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن کریم کے اس جملے کی معنویت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کلام شروع ہو رہا تو ان الفاظ کے ساتھ میں شروع ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن شک و شبے سے بالاتر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے، اس کا علم کامل ہے۔ جو کامل علم والا کوئی بات کہے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کلام کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ شک و شبہ وہاں ہو سکتا ہے، خطا وہاں ہو سکتی ہے جہاں علم ناقص ہوتا ہے، جس کی تفصیلی بحث کل میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ انسان کا علم کیسا محدود ہے، امام ابو یوسف کا قصہ بھی آپ کو سنایا تھا، اور پھر سائنسدانوں کی تحقیقات کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ خود ان کو اعتراف ہے کہ ان کی تحقیقات بدل سکتی ہیں، ان کی تحقیقات کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، چنانچہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، مکمل طور پر جانتا ہے، پورے طور پر جانتا ہے، تو اس کے کلام میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں آج ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے اسی کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں شک و شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو کچھ احکام دیتے ہیں، جو کچھ کے تعلیمات دیتے ہیں، وہ سب ہماری نفسیات کو جاننے کے بعد، ہمارے حالات کو جاننے کے بعد، ہماری ضروریات کو پہچاننے کے بعد، ہمارے تقاضوں کے مطابق، جیسے انسان کو جس بات کی ضرورت ہے، جس بات کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے جو مفید سے مفید ہے، جس کے اندر کوئی ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، اللہ ایسی ہی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ شک و شبہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی ایسی بات کر جائے کہ وہ تقاضے کے خلاف ہو، یا یہ ہے کہ وہاں فٹ نہ ہوتی ہو، مناسب بات نہ ہو، مصلحت کے خلاف ہو، حکمت کے خلاف ہو، وہاں آپ شک کر سکتے ہیں، ارے بھائی یہ بات تو حکمت کے خلاف ہے، یہ بات مصلحت کے خلاف ہے، یہ بات اس جگہ کے مناسب نہیں ہے، یہ بات اس جگہ کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، یہ چیز اس جگہ مناسب نہیں معلوم ہوتی، وہاں تو آپ کو شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جو کچھ احکام ہم کو دیتے ہیں
وہ ہماری نفسیات کو جان کر، ہمارے مسائل کو جان کر، ہماری طبیعتوں کو جان کر، ہمارے تقاضوں کو جان کر، ہماری مصلیت کے مطابق، ہماری مناسبت کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے کسی بھی حکم کے اندر، کسی بھی کلام کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کوئی دقیق بات ہو رہی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ عام طور پر آج کل ایسا ماحول بنا دیا ہے ہم مسلمانوں نے، دنیا بھر کی چیزیں تو دقیق سے دقیق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے کلام کی، رسول اللہ کے کلام کی، دین کی بات آتی ہے تو وہاں اوپر سے گزر جانا چاہتے ہیں، یعنی ہوائی فائرنگ چاہتے ہیں، اوپر سے کچھ باتیں ہو جائے، کچھ ہنسی کی بات ہو جائے، کچھ مذاق کی بات ہو جائے، کچھ مولانا جو ہے ہنسی مذاق کی بات کر کر لوگوں کو مجمع کو ہنسا کر اٹھ کے چلے جائے، نہ سمجھنا ہو، نہ سمجھانا ہو، نہ حقائق ہو، نہ دقائق ہو، نہ اسرار ہو، کچھ نہیں، بس ویسے ہی ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے اس قسم کا مزاج بنا لیا تو بعض علماء کا مزاج بھی بدل گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ایسا مجمع ہمارے سامنے بیٹھتا ہے جو صرف ذرا اوپر کی باتیں سن کر کچھ ہنسی مذاق اور تفریح کے کچھ لطیفے اور کچھ الٹی سیدھی ہم دی جائے تو بس اسی کے اوپر ہم کو بات کرنا ہے، لہذا آؤ بیٹھو، کچھ چٹکلے سناؤ، کچھ ہنسی مذاق کی بات میں کرو اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، بہت بڑا بیان ہو گیا۔ لوگ آج اس کا نام بیان رکھتے ہیں۔ بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے آپ قرآن کو سمجھیں، اس میں قرآن سمجھایا جائے، قرآن کے حقائق کو سمجھایا جائے، قرآن کے مضامین کو سمجھا جائے، قرآن کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ بیان تو یہ ہوا کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے مزاج انتہائی بدل دیا اور سمجھنے کے بجائے بس اوپر کی کچھ چیزیں سن کر چلے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں کوئی بات سمجھانے کی ہوئی، لوگوں نے اٹھ کر گویا واک آؤٹ کرنا شروع کر ڈالا۔ اب واک آؤٹ کر دیں گے تو مولانا کیا کریں گے؟ جب مجمع واک آؤٹ کر جائے گا کہ بھائی تو ہمارے سننے کی سنانے کی نہیں بھائی، تو نتیجہ ہوگا کہ وہی پھر مولانا کیا کریں گے؟ چٹکلے لے آئیں گے آپ کو سنانے کے لیے، جس سے نہ آپ کے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مجمع ہوگا، چٹکلوں کی بات ہوگی، اس کے بعد قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ مجلس اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے حقائق کو سمجھیں، قرآن کے مضامین کو سمجھیں، قرآن کے احکام کو سمجھیں۔ اس لیے میں نے یہ عرض کی آپ کے سامنے کہ اب یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے کلام میں شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو بھی بات کہتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں، وہ ہماری حکمت کے مطابق ہوتا ہے، ہماری مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے مناسب ہوتا ہے، حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، ہماری طبیعتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بات شریعت کے اندر اللہ کے ہاں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو مصلحت کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو، یا یہ کہ انسانی طبیعت کے خلاف ہو۔ ایسی کوئی بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے کلو واشربو، اگر اللہ نہ بھی بولتے تب بھی آپ کھاتے پیتے یا نہیں کھاتے پیتے؟ اگر قرآن میں جملہ نہ ہوتا تو کیا ہم کھائے پیے بغیر بیٹھ جاتے؟ نہیں بھائی، قرآن میں تو آیا نہیں کھانے پینے کا ذکر ہے، اس لیے میں تو پیٹ پر پتھر باندھ کے بیٹھ جاؤں، کھاتے پیتے۔ لیکن دیکھو اللہ کے کلام کی بلاغت، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ یہ اس لیے بتایا کہ میرا کلام، میرے احکام تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے، تمہاری مصلحتوں کے مطابق ہیں، تمہاری طبیعتوں کے تقاضے کے مطابق ہیں۔ تمہاری طبیعت جو چاہتی ہے اسی کے مطابق اللہ احکام دیتے ہیں۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی ضرر ہوگا، کوئی نقصان ہوگا تو الگ بات ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
کھاؤ اور پیو. بریانی کھانا چاہتے ہو کھاؤ, حلوے کھانا چاہتے ہو کھاؤ, نئی نئی ڈشیں بنا کے کھانا چاہتے ہو کھاؤ. اور رمضان تو آ گیا ہے ماشاءاللہ کھانے کا مہینہ. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھانے کا مہینہ, لیکن ہم لوگوں نے اپنے عمل سے بتایا تو کھانے کا مہینہ ہے. جیسے ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک صاحب سے سوال کر لیا تھا. وہ غیر مسلم تھے صاحب سوال کرنے والے. انہوں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھ لیا کہ بھائی وہ تمہارا زیادہ کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے؟ تو مسلمان کا ذہن گیا نہیں. وہ سوچنے لگا نہیں ہمارے ہاں تو کوئی مہینہ زیادہ کھانے کا نہیں آتا, سب مہینے برابر ہیں. تو اس نے کہا نہیں وہ ایک مہینہ آتا نا دن بھر نہیں کھاتے رات بھر کھاتے ہیں. تب اس کا ذہن گیا اور رمضان کے بارے میں پوچھ رہا ہے. واقعی ہم لوگوں نے ایسے ہی کر کے رکھ لیا ہے کہ دن میں تو روزہ رکھتے ہیں, لیکن جہاں افطار شروع ہوا سحری تک ماشاءاللہ ڈشوں کی ڈشیں, پلیٹوں کی پلیٹیں ہضم ہوتی رہتی ہیں. مختلف عنوانات اور مختلف جو ہے الگ الگ ڈشوں کے لحاظ سے کھاتے رہتے ہیں. تو بہرحال ہم کھاتے ہو پیتے. اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو, منع نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن ایک بات کا لحاظ کرنا ولا تسرفوا, حد سے نہ بڑھنا. اب اس میں ایک طرف ہماری طبیعت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے حکم نازل کیا کھاؤ اور پیو. انسانی طبیعت چاہتی ہے کھانا اور پینا. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے, لیکن کھانے پینے کے شوق میں اور کھانے اور پینے کے حرص میں کہیں انسان حد سے تجاوز نہ کر جائے اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے آگے کہا ولا تسرفوا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ آیا جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا, اپنے زمانے کا حکیم تھا. اس نے آ کر وہاں پر اپنی کلینک کھول دی. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, شیخ سعدی نے لکھا ہے. جب وہ طبیب وہاں اپنی کلینک کھول کے بیٹھا تو مدینے میں کوئی مریض اس کے پاس آیا ہی نہیں. اکا دکا کوئی آ گیا تو آ گیا, لیکن کوئی خاص مریض وہاں نہیں پہنچے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی میں یہاں طبیب ہوں, ڈاکٹر ہوں, بہت بڑا ماہر ہوں, لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مریض میرے پاس میں نہیں آتا, کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں مریض بہت کم ہوتے ہیں. کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو قرآن نے ہم کو دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پہنچا. اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی بہت پیٹ بھر کے نہ کھا لینا, جی بھر کے نہ کھا لینا, حلق تک نہ کھا لینا, حد سے تجاوز نہ کرنا. یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا. ایک طرف کھانے و پینے کا حکم بھی ہے کہ تم کھائے پیے بغیر نہ رہو, ضرورت ہے تمہارے لیے کھانے و پینے کی, لیکن اتنا کھانا پینا بھی نہیں چاہیے جو حد سے بڑھ جائے. اس لیے بلا تصرف کہا. وہ ڈاکٹر سن کے کہنے لگا میں نے پوری طبی کتابیں جو کچھ بھی اب تک پڑھی ہیں اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو قرآن کے جملے ہیں. اس نے کہا پورا خلاصہ اس میں کھانے اور پینے کی بات اور اسراف نہ کرنے کی بات, پورے طب کا, پوری میڈیکل سائنس کا اگر خلاصہ تیار کیا جائے تو وہ خلاصہ نکلے گا اسی آیت کے مطابق کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے حساب سے دیتے ہیں, ہماری مصلحتوں کے تحت دیتے ہیں. اس لیے کہیں بھی کوئی شک و شبہ کسی کو پیش آ رہا ہو اللہ کے کلام میں, اللہ کے احکام میں, تو اس کو سمجھنا چاہیے اس آدمی کے عقل کا قصور ہے, اس کی سمجھ کا کوئی فتور ہے, ورنہ اللہ کے کلام کے اندر کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم پر, دین پر, اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ 4 شادیوں کے مسئلے پر سخت رد کیا جاتا ہے اور اسے خلاف فطرت بتانے کی کوشش کی جاتی ہے, خلاف مصلحت بتانے کی کوشش کی جاتی ہے.
عجیب عجیب طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحتوں کے ساتھ قرآن پاک کے اس حکم کو متعین کیا اور بتایا کہ اس کے اندر کتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں بصیرت میں، کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام کہ ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں یہ اس وقت میں ہے جب چاروں بیویوں کے ساتھ یا 2 3 بیویاں جو رکھنا چاہتا ہے وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ میں عدل کا، انصاف کا معاملہ کر سکے۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا فواحدہ، پھر تو ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی 2 پہلو ہیں، ضرورت پڑ رہی ہے کسی کو 2 کی 3 کی 4 کی کر سکتا ہے، لیکن اس میں حکم ہے تمام بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمام بیویوں کے ساتھ بہترین انداز سے نباہ کرو، سب کی ضرورتوں کو پورا کرو، سب کے حقوق کو برابر برابر پورا کرو، اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بیوی کو زیادہ دے دیا، ایک بیوی کو کم دیا، ایک بیوی کے پاس زیادہ جانے لگا، ایک بیوی کے پاس میں کم جانے لگا، اسلام کے اندر یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح دین لین میں زیور بنایا، کپڑے بنایا، کھانے و پینے کا کوئی سامان لایا، سب کے اندر برابری ضروری ہے، جتنا اس کو دے اتنا ہی اس کو دینا ضروری ہے۔ اگر ایک کو زیادہ دیتا ہے، ایک کو کم دیتا ہے، ایک کو زیادہ پیسے دیتا ہے، ایک کو کم دیتا ہے، ایک کو کپڑے زیادہ بناتا ہے یا اچھے کپڑے بناتا ہے اور دوسری بیوی کے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 شادیاں کرے، اس کے لیے تو ایک ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ اس میں مصلیحت کیا ہے؟ مصلیحت یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر تجربہ ہے، سروے رپورٹس موجود ہیں، بڑے بڑے دنیا کے سروے کرنے والوں نے، حکومتوں نے اور بہت سے اداروں نے، ہیومن رائٹس کے اداروں نے اس سلسلے میں سروے کیے۔ ان سرووں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ اب یہاں اللہ کی حکمت دیکھیے، ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت 2 کی 3 کی یا 4 کی اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک مرد ایک عورت ہو تو کئی عورتیں دنیا میں ایسی رہ جائیں گی جن کی قیامت تک شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اس مسئلے سے کیا کیا؟ مرد کو اجازت دے دی کہ 2 2 3 3 شادیاں کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا کسی عورت کا مرد انتقال کر جاتا ہے، طلاق ہو کر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد کا انتقال ہو کر بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایسی عورتیں اپنی زندگی کسی مرد کے ساتھ گزارنا چاہے تو اس کا بہترین اصول یہی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ 2 2 3 3 شادیاں کرے۔ اگر وہ ایسی عورتوں کو اختیار کریں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے نہیں ایک مرد ایک ہی شادی کرنا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں کرتے ہیں، کہتے عیسائیوں کے ہاں یہی اصول ہے، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں یہی اصول ہے کہ ایک مرد ایک ہی شادی کر سکتا ہے، اگرچہ کہ چھپ چھپا کر وہ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ ایک ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے ایک مرد، 2 عورتیں 3 عورتیں شادی میں اپنی نہیں لا سکتا، یہ ان کے ہاں اصول ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ ہوگا کہ بہت سی بیوہ عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بہت ساری مطلقہ عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور بات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں شادی ہو گئی لیکن بیماری کا شکار ہے، یہ سب بھائی دنیا میں چلنے والے واقعات ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا
قرآن سمجھنا ہے، اللہ کے احکام سمجھنا ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے، دماغ کو اپنا وسیع کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، ورنہ کوئی کافر آپ سے آ کر پوچھ جائے کہ 4 شادیاں اسلام کے اندر ہیں، کیوں ہیں؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو اور ہاں کرتے چلے جائیں تو آپ فیل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اسلام کی نمائندگی نہ کر سکیں گے۔ تو اس لیے میں نے ایک پوائنٹ تو یہ بتایا آپ کو کہ دنیا میں بہت ساری عورتیں، ایک تو میں نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ دنیا کے اندر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد کا، اس لحاظ سے بھی ایک مرد کے پاس کئی عورتیں ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے یہ بتایا کہ بہت سی عورتیں مطلقہ ہوتی ہیں، طلاق یافتہ یا بیوہ عورتیں، ان بیواؤں اور ان مطلقہ عورتوں کے لیے کوئی نظام دنیا میں بننا ہے تو مردوں کو اجازت ہونا چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کر سکے، تب جا کر ان کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو معاشرہ خراب ہو کے رہ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بہت ساری شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں لیکن بیمار ہوتی ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، یہ کوئی نادر واقعہ نہیں، دنیا کے اندر ہزاروں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ عورت ہے، شادی شدہ ہے، مرد کے ساتھ رہتی ہے لیکن بیماری کا شکار ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے اسے جس کی وجہ سے وہ مرد کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ اس دماغی زندگی کے اصول کے مطابق ہنسی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب یہاں پر مرد اگر اس کو اجازت نہ دی جائے دوسری شادی کرنے کی تو وہ کیا کرے گا؟ غلط راستے کی طرف جائے گا۔ شادی تو نہیں کرے گا لیکن کلبوں کو جائے گا، شادی تو نہیں کرے گا زنا کے اڈوں کو جائے گا، جو ہے غلط راہوں پہ جائے گا۔ یہ غلط راہوں سے بچانے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ جب بیوی ایسی ہے جو عورت مرد کی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتی تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اسلامی راستہ ہے کہ اسے دوسری عورت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو دیکھو کتنے پوائنٹس ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے اللہ نے اس بات کو جائز قرار دیا، لیکن قید لگا دی بڑی سخت۔ نوجوان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریر سن کر ان کو تو بڑا جوش آ جائے گا، لیکن میں ذرا ہوش میں بھی لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جوش تو آ گیا لیکن اب ہوش کا بریک بھی لگاؤں گا۔ یہاں مرد تو جو ہے ہنس رہے ہیں اور شاید عورتیں رو رہی ہوں گی میرا بیان سن کے، اور شاید وہ جو ہے مجھے گالیاں بھی دے رہی ہوگی، یہ دعائیں دے رہے ہوں گے اور وہ بد دعائیں کر رہی ہوں گی، لیکن دونوں کے لیے بتاتا ہوں کہ شریعت نے یہ اجازت تو دی ہے ان مصلحتوں سے جو کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، لیکن بھائیو اس کے ساتھ بڑی اہم ترین اور کڑی شرط لگا دی۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی 2 بیویاں رکھتا ہے، 3 بیویاں رکھتا ہے، 4 رکھتا چاہتا ہے، اس کو عدل و انصاف کا پیمانہ اپنے پاس میں رکھنا ہوگا۔ اگر عدل و انصاف نہیں کرتا بیویوں کے درمیان تو پھر اس کو اجازت نہیں، قطعی اجازت نہیں۔ اس کو قرآن نے واضح طور پر فرمایا، مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اگر تم بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے، اس بات کا اندیشہ ہے اور خوف ہے، فواحدہ پھر تو ایک ہی بیوی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، اپنے زمانے کے حکیم الامت تھے، مجدد ملت تھے، 1000 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی شادی ہوئی لیکن بچے نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک زمانے کے بعد دوسری بیوی تھی، ان کی 2 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کے پہلی بیوی سے جیسے بچے نہیں ہوئے، دوسری بیوی سے بھی نہیں ہوئے، ان کو بچے ہی نہیں ہوئے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بچے نہ ہوئے تو کبھی دل میں آتا
کہ مجھے بچے کیوں نہ ہوئے، لیکن پھر دل میں یہ بھی آتا ہے بچے ہوتے لیکن اگر بگڑے ہوئے ہوتے تو مجھے تو مصیبت بن جاتی، یہی اچھا ہوا، شاید اللہ کی یہی حکمت ہے، مصلیحت ہے کہ اللہ نے مجھے بچے نہیں دیے۔ بعض لوگ بچے نہ ہونے پر پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اس سوچنا ہے اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلیحت ہوگی، حکمت ہوگی کہ اللہ نے بچے ہم کو عطا نہیں کر پائے۔ بہرحال حضرت حکیم الامت تھانوی کی 2 بیویاں، ان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے اس مسئلے پر بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی جو کسی گاؤں کا پردھان تھا، وہ آیا اور حضرت کو 2 خربوزے یا 2 تربوزے لا کے دیے۔ حضرت یہ ہدیہ میں آپ کے لیے لایا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا میں یہ خربوزہ لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ 1 لاتے کافی تھا، 2 کیوں لے آئے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت مجھے معلوم تھا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، 2 گھر ہیں، اس لیے 2 لایا ہے تاکہ 2 گھروں میں آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بھائی اگر ایک خربوزے کا وزن زیادہ ہو اور دوسرے خربوزے کا وزن کم ہو اور میں ایک کو ایک دے دوں اور دوسرے کو دوسرا دے دوں تو اس میں تو ناانصافی ہو جائے کہ ایک بیوی کے پاس جائے گا بڑا تربوز یا بڑا خربوز اور دوسری کے پاس میں جائے گا چھوٹا کم وزن والا۔ اللہ قیامت میں مجھے پوچھے تو کیا جواب دوں؟ اس نے کہا حضرت میں تلوا کے لایا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ آپ کیا یہ مزاج ہے، آپ اس طرح باریکیوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے میں نے جب 2 خربوزے لیے تو میں نے اس آدمی سے کہا 2 خربوزے 2 پلروں میں رکھ کر تولو اور ایسے تربوزے خربوزے ہونے چاہیے کہ برابر وزن ہو دونوں کا، کوئی کم بیش نہ ہو۔ چنانچہ میں نے ایک پلرے میں ایک کو رکھوایا اور دوسرے میں دوسرے کو رکھوایا تو یہ بالکل برابر تھے، اس لیے 2 لایا ہوں، آپ 2 بیویوں کو بنا کسی تعامل کے دے سکتے ہیں۔ حضرت نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو بڑی رعایت کی، لیکن چودھری جی ایک بات اور بتائیے، وہ یہ کہ اگر ایک پھیکا ہو ایک میٹھا ہو تب کیا ہوگا؟ میں نے ایک دے دیا ایک بیوی کو پھیکا اور دوسری بیوی کو میں نے دے دیا میٹھا، قیامت میں اللہ مجھے یہ بھی پوچھے گا کہ ایک کو میٹھا دے دیا ایک کو پھیکا دیا، میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس پر وہ چودھری کہنے لگا حضرت آپ تو بڑی مصیبت میں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ تو بڑی مصیبت میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس میں کوئی مصیبت نہیں ہے، اگر اللہ کے احکام پر چلنے کی رعایت اٹھا لی جائے اور اس میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی جائے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل مصیبت اور اصل پریشانی تو آخرت و قیامت کی پریشانی ہے، دوزخ میں اگر جانا پڑے وہ ہے اصل مصیبت و پریشانی۔ یہاں اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے تھوڑی سی مصیبت برداشت کر لی جائے تو اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت تھانوی نے اس سے کہا چودھری جی اس کو اٹھا کر ذرا ادھر لے کے آئیے، میں تو بڈھا آدمی ہوں اٹھا نہیں سکتا، آپ ذرا اس کو اٹھا کر یہاں ترازو رکھا ہوا ہے اس کے پاس لے کے آ جائیے۔ تو اٹھا کے لایا، ترازو وہاں لٹکتی تھی، ہمیشہ ترازو سامنے ہوتی تھی حضرت کی خانقاہ میں، جو چیز بھی آتی تھی تو دونوں پلروں کے اندر برابر رکھ کر ترازو میں تول کر ایک بیوی کو ایک دوسری بیوی کو ایک دیا کرتے۔ حضرت نے کہا کہ وہاں پر لے کے آؤ، ترازو کے پلروں میں رکھ کر دیکھ لیا تو بالکل اس نے جیسے کہا تھا وزن بالکل دونوں کا برابر تھا، کچھ فرق نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی میٹھے اور پھیکے کا بھی علاج کر دیتا ہوں، میٹھے اور پھیکے کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دیتا ہوں۔ وہ حکیم الامت تھے، اللہ نے ان کے ذہن کو ایسا بنایا تھا، باریک سے باریک چیزوں کو بھی حل کرنے کا بڑا سلیقہ موجود تھا۔ اور بات یہ ہے جو اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ چاقو لے کے آؤ، چاقو لائی گئی،
حضرت نے برابر اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا اور دوسرا جو خربوزہ تھا اس کو بھی برابر بیچ میں رکھ کر آدھا آدھا کر دیا. پھر ادھر کا آدھا ادھر کے آدھے سے، اس کا آدھا اس کے آدھے سے ملایا، دونوں کو رکھ کر پھر ترازو کے پلڑے میں تولا. وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک وزن پہ آئے. حضرت نے کہا آپ دیکھو میٹھا پھیکا دونوں کو جائیں گے اور مسئلہ یوں حل ہو گیا ہے. بھائیوں یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، شادی کا شوق کرنے سے پہلے ذرا ہوش کے بھی ناخن لینا چاہیے. بہت ساری جگہ یہ واقعات سننے میں آتے ہیں، لوگ برابری نہیں کرتے، حقوق ادا نہیں کرتے، حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، ایک بیوی کو معلقہ چھوڑ رکھتے ہیں اور دوسری کے ساتھ میں رہنے لگتے ہیں، اس کے حقوق کو ظاہر کر دیتے ہیں. شریعت نے ایسا نہیں کہا. ہماری انہی بے اصولیوں کی وجہ سے لوگوں کو منہ مل گیا کہ اسلام پر اعتراض کرنے کو آ گئے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو مصلحت کے خلاف ہو، ہماری ضرورتوں کے مناسب نہ ہو، ہمارے تقاضوں کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف ہو. ہر چیز ماشاءاللہ ایسی آپ کو ملے گی دین کے اندر جس کے اندر ہر قسم کی رعایت موجود ہے. جب ایسے احکام اللہ نے عطا کیے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر تو اللہ یہ کہیں تو اس میں ہمیں اور آپ کو بالکل پورے اطمینان کے ساتھ قبول کرنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ طلاق کا اٹھایا جاتا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. مردوں کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے ایک قید کے ساتھ. اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مردوں کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونا چاہیے کہ وہ 4 شادیاں کریں، تب تو دونوں برابر ہوں گے. اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت مردوں کو تو دی، عورتوں کو کیوں نہیں دی؟ لہذا عورتوں کو بھی دینا چاہیے. اور نہ دینے کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے دونوں کے حق میں مساوی برتاؤ نہیں کیا، مساوات نہیں رکھی. ایک کو ایک طرح کا حکم دیا، دوسرے کو دوسری طرح کا حکم دیا. لہذا عورت کو بھی 4 شادیوں کا حکم دینا چاہیے. لیکن بھائیوں بات دراصل یہ ہے کہ یہ عورت کی فطرت ہی کے خلاف ہے. میں ابھی عرض کر چکا ہوں شریعت کوئی حکم ایسا نہیں دے سکتی جو ہماری نفسیات کے خلاف ہو، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو، جو ہماری فطرت کے خلاف ہو. مرد کی فطرت کے خلاف تو وہ نہیں ہے لیکن عورت کی فطرت کے خلاف ہے. ایک مرد اس کے لیے کافی ہے، عورت 4 شادیاں کرے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. پہلے تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر عورت 4 شادیاں کرے تو وہ 4 مردوں کی لڑائی کیسی ہوگی؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے. جبکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد اگر 2 شادیاں کرتا ہے تو 2 عورتوں میں بھی جنگ ہو جاتی ہے، 100 کلوں میں جنگ ہو جاتی ہے. جب 100 کلوں میں جنگ ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اللہ نے مرد کو طاقت دی. وہ ان کو رکھ سکتا ہے، وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن بھائیوں عورتیں اگر 4 مرد کر لیں، وہ 4 مردوں میں جو جنگ ہوگی اس جنگ کو روکنے کے لیے کیا عورت کے پاس میں طاقت موجود ہے؟ ایک بات تو یہ سوچنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ محض خواہش کو پورا کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ مقصد ہے کہ نسل چلے. نسل کے چلانے کا ایک دستور ہے جو اللہ نے دنیا میں قائم کیا شادی کے ذریعے سے. اب اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے گی تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کس کی مانی جائے گی؟ کیا ہر ایک کو 4 مردوں کو کاٹ کر 4 ٹکڑے دے دیے جائے گے؟ بچہ پیدا ہوا تو اب جو ہے اس کے 4 مرد ہیں یا 2 مرد ہیں، 2 مرد ہیں تو بچے کو کاٹ کر 2 کو دیا جائے گا، یا 4 ہیں تو 4 ٹکڑے بنا کر دیے جائیں گے. سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر خلاف فطرت ہے، کس قدر خلاف طبیعت ہے، کس قدر حالات کے خلاف ہے. اسی لیے آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ
شریعت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی تو عورت کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی؟ وہ جو پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ کوئی علماء نہیں تھے، عام تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، معمولی عقل والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے علمی دلائل، عقلی دلائل تو بہت تھے، لیکن وہ باتیں سمجھنے کی صلاحیت و قابلیت ان لوگوں کے اندر ہوئی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان کو میں کیسا سمجھاؤں یہ مسئلہ۔ بعض وقت سوال کرنے والا سوال بہت بڑا کر لیتا ہے، اپنی عقل سے بھی بڑا سوال، بہت بڑا، لیکن اس کی عقل بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بات یاد آ گئی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت نے ایک بچے کو بھیجا کہ حضرت سے جا کر یہ پوچھ کے آنا کہ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے جو آتے ہیں تو وہ دنیا میں کئی جگہ انسانوں کی روح نکال لیتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو سب جگہ روح نکالنے کے لیے وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، جرمن میں بھی، انڈیا میں بھی، پھر انڈیا میں ہر علاقے کے اندر ایک ہی وقت میں روح قبض ہو رہی ہے کئی لوگوں کی، تو اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں سب جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سوال تو بہت بڑا، لیکن وہ عورت وہ بھی معمولی عقل والی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ جس کو پوچھنے کے لیے بھیجا تھا وہ بچہ۔ اب بچے کو حضرت کیسا سمجھائے؟ حضرت سوچنے لگے کہ میں اس کا جواب کیسے سمجھاؤں اس کو۔ علمی جواب تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن علمی جواب سمجھنے کے لیے علمی قابلیت چاہیے۔ اب یہ موٹی عقل والی عورت، یہ بچہ بہت چھوٹی عقل والا، اس کو کیسے سمجھائے؟ دل میں دعا کرتے رہے۔ اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈال دی، حضرت نے اپنے کسی آدمی سے کہا کہ ایک طبق کے اندر چاول رکھ کے لے آؤ۔ چنانچہ گھر میں جا کر چاول ایک طبق میں ڈال کے لے کے آئے۔ حضرت نے اس کو سامنے رکھ کر اس بچے سے کہا تم ایسا مٹھی بھر کے ایسا اٹھاؤ، تو ایسا مٹھی بھر کے اٹھایا۔ جب مٹھی بھر کے اٹھایا تو چاول کی مٹھی آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ ایک ہی جگہ سے تم نے اٹھایا یا مختلف جگہ سے اٹھایا؟ اب ظاہر بات ہے مٹھی ایسا لیں گے نا تو ادھر کا بھی چاول آ جائے گا، ادھر کا بھی، ادھر کا بھی، ادھر کا بھی، ادھر کا بھی، ایک ہی مٹھی میں آ جائے گا، ایک ہی وقت میں آ جائے گا۔ اس نے کہا الگ الگ جگہ سے۔ کہا اسی طرح اسرائیل اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ تھا، کتنی آسانی سے حل کر دیا اور ان کی عقل کے مطابق حل کر ڈالا۔ وہ بچہ اسی، حضرت نے کہا اسی طرح تم یہ پلیٹ لے جاؤ چاول کے ساتھ اور تمہاری دادی اماں سے کہنا دیکھو ایسا مجھ کو بتایا ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ چنانچہ وہ بچہ گیا اور اماں کو سمجھا دیا، اپنی دادی امی کو سمجھا دیا۔ تو بہرحال بھائیوں بتا ہی رہا تھا کہ امام اعظم سے سوال کیا کچھ لوگوں نے، حضرت سوچنے میں پڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کل آؤ میں جواب دیتا ہوں۔ گھر گئے اور سوچ بچار میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی، لیکن بعض لوگ اس واقعے میں کچھ دوسرے انداز سے بھی پیش کرتے ہیں، جیسا بعض کتابوں میں لکھا ہے ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کا نام تھا حنیفہ، اور اسی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، حنیفہ کے باپ۔ میں نے کنیت والا مسئلہ کل عرض کیا تھا، یہ بھی کنیت ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے جو بہت لوگ نہیں جانتے، بہت عام لوگ تو عام لوگ، میں نے بعض وقت میں دیکھا کہ بعض علماء بھی نہیں جانتے۔ امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت۔ تو بہرحال ابو حنیفہ ان کی کنیت، تو کہتے ہیں کہ حنیفہ نام کی ان کی ایک بیٹی۔ امام صاحب جاگ کر بیٹھ کر غور و فکر میں مشغول ہو گئے، تو بیٹی نے آ کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، ابا جی کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیسے میں دوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے غور و فکر کر رہا ہوں۔ بیٹی نے یوں ہی پوچھ لیا کہ ابا جان وہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ سوال ہے کچھ لوگ آئے ہیں جو موٹی عقل والے، چھوٹی عقل والے، ان کو میں عالمانہ جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں پریشان ہوں کہ ان کو کیسے سمجھاؤں۔
کیا سوال؟ سوال یہ تھا کہ ایک مرد جب 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے عالمانہ فاضلانہ جوابات تو ہیں، لیکن ان چھوٹی عقل والوں کو میں کیا جواب دوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جی ایک شرط کے ساتھ میں یہ جواب اس کا دے سکتی ہوں۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے، یعنی آپ کی کنیت میرے نام سے چلے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد امام صاحب کا یہ نام مشہور ہوا، ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ۔ بیٹی نے جواب دیا، بیٹی نے جواب یہ دیا کہ ابا جی آپ ان سے کہیے کہ دودھ لے کے آئے ہر آدمی، وہ 4 آدمی 5 آدمی جو بھی ہیں ان سے آپ کہیے کہ دودھ لے کے آئے، سب دودھ لے کے آئے، 1-1 کلو دودھ۔ جب وہ دودھ لے کے آئے تو آپ ان ساروں کا دودھ ایک برتن میں ڈال دیجیے۔ جب وہ دودھ ایک برتن میں پڑ جائے گا پھر آپ ان سے کہیے کہ ہر آدمی اپنا اپنا دودھ الگ کر لے۔ ظاہر بات ہے وہ کر تو نہیں سکیں گے، جب دودھ مل جائے گا الگ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1-1 کلو دودھ الگ کر لیا جائے، لیکن جو دودھ ایک آدمی لایا وہی دودھ الگ ہو جائے، دوسرے کا دودھ الگ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سے تب کہیے اسی طرح جب ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے گی اور اس کے جسم کے اندر چاروں کا نطفہ آئے گا اور بچہ تیار ہوگا تو وہ بچہ کس کا ہوگا یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شریعت کے اندر یہ حرام قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن ان لوگوں کو جب دیکھا آ رہے ہیں کہا کہ بھائی دودھ لے کر آؤ، پھر اسی طرح کیا جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ شریعت کا ہر قانون، شریعت کا ہر حکم انسانی طبیعت کے مطابق، فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، حالات کے مطابق، نفسیات کے مطابق ہی ہے، کہیں آپ کو اس کے خلاف نہیں مل سکتا۔ یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی سمجھانے کے لیے، ورنہ تو یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اس زمانے کے اندر کہ تمام مسائل کے بارے میں ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بعض ہمارے علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ، المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ، اور آج کل اس کا نام جو ہے یہ نام سے وہ کتاب مل جاتی ہے شریعت اسلام عقل کی نظر میں، اسلام عقل کی نظر میں۔ یہ کتاب لے کے پڑھنے کی کوشش کریں، بہت سارا علمی مواد اور علمی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عقل عطا فرمائے، دین بھی اللہ اچھا عطا فرمائے، سمجھ بوجھ کی لیاقت و صلاحیت عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر یقین کامل جمانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔